اس وقت پاکستان میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب امریکی فورسز کا مکمل انخلا ہو جائے گا تو افغانستان کی صورتحال کیا ہوگی۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خانہ جنگی جیسی صورتحال ہے، اور اگر امریکہ کے انخلا کے بعد مکمل طور پہ کنٹرول افغانستان کا طالبان کے پاس آ جاتا ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہوگی۔ اس حوالے سے کل نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی، اس میں باقاعدہ بریفنگ بھی ہوئی، 2 روز پہلے یہ بریفنگ ہوئی، اور تمام اپوزیشن اور گورنمنٹ کے وہاں پہ جو لوگ تھے ان کمیٹی سے متعلق اور کچھ انوائٹیز ان کو بلایا گیا تھا، اور اس پر مکمل بریفنگ دی گئی فوجی قیادت کی جانب سے۔ اس پر ہم نے کل سیاستدانوں کا پوائنٹ آف ویو حاصل کیا تھا، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کیا پاکستان کی ڈائریکشن اور سمت اب درست ہے، اس پہ تجزیہ کار کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سلیم صافی صاحب کو، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ مشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ سلیم صافی صاحب، جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، خاص طور پہ انخلا کے اعلان کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اور امریکہ کے انخلا کے بعد جو صورتحال ہوگی، اس پر پاکستان کی جو اس وقت حکمت عملی ہے، جو بیانات آ رہے ہیں، جو پاکستان پوزیشن لے رہا ہے، کیا آپ مطمئن ہیں اس سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی سمت اور اس کی ڈائریکشن درست ہے، یا مزید بھی کچھ کیا جا سکتا تھا پاکستان کی جانب سے؟ نہیں، اصل میں شہزاد مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب لاگ بھی چاہیں تو اپنے آپ کو افغانستان سے لا تعلق نہیں کر سکتے۔ گزشتہ سالوں کے دوران ہم نے اپنے آپ کو افغانستان میں اتنا دخیل کر دیا ہے کہ نہ تو دنیا ابھی ہمیں معاف کرنے والی ہے اور نہ خود افغانستان کے اثرات سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل obvious ہے کہ اور ہمارے حکمران جتنے بھی طبقات ہیں ان سے لے کے یا اس روز جو بریفنگ دے دی گئی ہے اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ افغانستان کے حالات کا فالو آؤٹ ضرور ہوگا ہمارے اوپر۔ تو ہم ان حالات میں اگر ہم یہ کہیں بھی کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو ہم بہرحال اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ دوسرا، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، اور آج سے نہیں ہوں۔ آپ اگر قطر ڈیل سے لے کے آج تک کے میرے آرٹیکل دیکھیں تو قطر ڈیل سے 2 روز پہلے بھی اور قطر ڈیل کے 2 روز بعد میں بھی میں نے اپنے آرٹیکلز میں ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو طالبان اور امریکہ کی ڈیل سے انٹرا افغان ڈیل زیادہ ضروری ہے، دوسرا یہ کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اب تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ جس طریقے سے جا رہا ہے یا چلا گیا ہے تو امریکی افواج تو نکل گئی لیکن امریکہ نہیں نکل رہا، اور افغانستان میں مکمل ہمیں خانہ جنگی اب یقینی نظر آتی ہے۔ لیکن صاحب اس میں آپ نے بالکل درست کہا کہ جو ماضی ہمارا رہا ہے، جو ماضی کی پالیسیز رہی ہیں، تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر کہیں کہ نیوٹرل ہم کھڑے ہوں گے تب بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ لیکن کیا کورس کریکشن کیا ہے؟ ہماری جو سمت ہے، کورس کریکشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، کریکشن تو تب ہوتی کہ ہم یہ 90 کی غلطی کو نہ دہراتے۔ سب فریق 90 کی غلطی کو دہرا رہے ہیں، ورس شکل میں دہرا رہے ہیں۔ امریکی کہتے تھے کہ ہم افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے اور 90 کو نہیں دہرائیں گے۔ امریکہ نے سوویت یونین سے کئی گنا زیادہ ورس شکل میں 90 کی تاریخ دہرا دی۔ اس میں خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اب طالبان بھی آگے جا کے اسی طرح ہمارے دوست نہیں رہیں گے۔ دنیا اور افغان حکومت یہ تاثر دے رہی کہ اب طالبان ہماری مٹھی میں بند ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ ہماری بات نہیں مان رہے بلکہ شاید وہ ہم سے ناراض بھی ہیں۔ مشرف صاحب، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ پہلے تو شہزاد، میں سلیم بھائی کی ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات سے میں جو ہے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا، اور اس کا تعلق آپ کے سوال سے بہت گہرا بنتا ہے، کیونکہ آپ بار بار جو فوکس کر رہے ہیں اس سوال میں، وہ پوچھ رہے ہیں آپ کے کیا کورس کریکشن ہوئی ہے، کیا پہلے سے جو ہے یعنی کہ اسمپشن یہ ہے کہ پہلے جو بھی پاکستان نے کیا وہ بالکل غلط کیا، اور اب کوئی ایسی جادو کی چھڑی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے جو اگر ہم چلائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں جو بنیادی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سارا کا سارا افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان نے پیدا کیا۔ پاکستان، سلیم بھائی نے فرمایا کہ پاکستان دخیل ہے افغانستان میں، ایکچولی قطع کلامی معاف، لیکن 70 لاکھ افغان جو ہیں 1978 کے بعد سے آج تک جو ہے وہ پاکستان آئے۔ اس وقت 2.5 ملین 25 لاکھ افغان شہری جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ تو کون کدھر دخیل ہے یہ ایک طرح سے واضح بھی ہے، لیکن اس پہ کلیئرٹی اور زیادہ ہونی چاہیے۔ ہاں،
کیا پاکستان نے ہمیشہ بہترین افضل یا احسن فیصلے کیے؟ نہیں. اور اب یہ جو موقع ہے اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے پاکستان کو. صرف یہ کہہ دینے سے، یہاں پہ میں مکمل اتفاق کرتا ہوں سلیم بھائی سے، صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم جو ہے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، افغان آپس میں جو ہے بات کر لیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ بات نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے سے جنگ لڑیں گے. تو اس میں پاکستان کے پاس وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو پاکستان جو ہے وہ کنڈیشن بنا سکتا ہے تاکہ وہ مل کر بیٹھیں. سب سے اہم یہی جو امریکہ کو جو ہے ناگزیر تھا اور افغانوں کے لیے بھی وہ بالکل امپاسبل ہے اس سے بچنا، اور وہ یہ کہ پاکستان کا جو لینڈ روٹ ہے اٹ از دی شارٹیسٹ اینڈ چیپسٹ وے کہ افغانستان باقی دنیا سے تجارت کر سکے. تو وہ 1978 میں بھی سچ تھا، 1998 میں بھی سچ تھا، 2008 میں بھی سچ تھا، اور آج بھی سچ ہے. اس کا بہتر استعمال بجائے اس کے کہ وہ یرغمالی طور پہ اس کو دیکھا جائے یا پاکستان کے لیوریج کے لیے دیکھا جائے، یہ لیوریج افغان عوام کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور یہ پاکستانی ان کی جو بہنیں اور بھائی ہیں یہاں پر، چاہے وہ ریاست میں شامل ہوں یا عام پاکستانی ہوں، یہ ایک پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے ایک پرماننٹ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ جب بھی پاکستان لیوریج استعمال کرے گا تو وہ جنگ بندی کے لیے استعمال کرے گا، امن کے لیے استعمال کرے گا، اور افغانوں کے جو پراسپیرٹی ہے، جو ان کی معیشت ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے کرے گا. واشنگٹن پوسٹ میں بھی یہ سوال وزیر اعظم عمران خان سے کیا گیا کہ اگر بزور طاقت طالبان کابل پہ قبضہ کر لیتے تو پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی. تو وزیر اعظم عمران خان کا اس انٹرویو میں جواب تھا کہ اگر عوام کی طاقت سے جو بھی حکومت بنتی ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اب یہ میٹنگ میں بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ قابض ہو جاتے ہیں افغانستان پر مکمل طور پہ اور کابل پہ بالخصوص طالبان، تو پھر ہم کیا کریں گے اس میں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہماری پالیسی ہونی چاہیے؟ زیدی صاحب پہلے آپ جواب دے دیجئے، پھر صافی صاحب. بہت مختصراً شہزاد، اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ بنیادی طور پہ بین الاقوامی اور خطے کی ناکامی کا جو ہے وہ انڈیکیٹر ہوگا. تو اگر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ طالبان جو ہے وہ کابل کو ٹیک اوور کرتے ہیں تو وہ صرف خون خرابے کے بعد ہوگا، اور وہ خون خرابہ بذات خود جو ہے وہ ایک ناکامی کی جو ہے نشاندہی ہوگی. اس کے بعد سوال پوچھنا کہ کیا کرنا ہے، وہ تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ. صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں کابل پر، تو پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو پرابلم ہے اصل میں وہ یہ کہ مشرف کی جو پالیسی تھی، اس مشرف کی نہیں، جنرل پرویز مشرف کی، یہ تو شریف آدمی، اس کو کنٹینیو رکھا عمران خان صاحب نے بھی، اور ان کی اس دور میں بھی. وہ کیا پالیسی تھی؟ وہ یہ کہ امریکہ کی بات ماننی ہے، امریکہ کو ڈیلیور کرنا ہے، لیکن افغان حکومت کو اہمیت نہیں دینی ہے، اس کا ایکسٹینشن سمجھنا ہے. دوسرا، ہمارے ساتھ اگر زیادتی کی یا وہاں پہ انڈیا کو سپیس دی یا ہمارے کنسرن کو مد نظر نہیں رکھا تو وہ امریکہ نے نہیں رکھا. لیکن امریکہ کو سزا دینے کی بجائے یا امریکہ سے تعاون ختم کرنے کی بجائے ہماری ماضی کی حکومتیں وہ سزا دیتی رہی افغان حکومت کو. اور افغان حکومت کی بھی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اس کے ساتھ ساری بے وفائی کر لی امریکہ نے، ان کو تنہا چھوڑ دیا، ابرپ ان کی حیثیت کو کمپرومائز کیا. لیکن امریکہ کو کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنا غصہ اشرف غنی صاحب وغیرہ پاکستان پہ اتار رہے ہیں. پہلے سے یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اور طالبان کے نیگوسیشن کو اور ڈیل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے ہم پہلے افغان طالبان اور افغان حکومت کی ریکنسیلیشن کو فیسیلیٹیٹ کروا دیتے. اب پرابلم یہ بن گیا ہے، یہ مشرف صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس دوران پاکستان نے کوشش کی، عبداللہ رشید دوستم، استاد محقق، استاد عطا تک رسائی کی، لیکن دونوں طرف ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھے ہیں؟ ایک طرف اشرف غنی صاحب ہیں، دوسری طرف طالبان ہیں. ان دونوں کا رویہ وہ نہیں ہے کہ جو مفاہمت کی طرف جائے. اور میں تو اب اس نظریے کا قائل ہو گیا ہوں کہ امریکہ جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے افغانستان کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتا تھا اور لے جانا چاہتا ہے، اور افغانستان کو بنیاد بنا کے وہاں سے وہ چین، پاکستان، روس اور ایران وغیرہ کے لیے مشکلات کھڑی کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کے پاس ابھی امیجیٹلی
ہمارے پاس عمل کا آپشن ہے. ہم ابھی بھی امریکہ کی طرف بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنی کلیئرٹی کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ جو ڈاکٹر معید یوسف صاحب کا انٹرویو ہے آج وہ مکمل طور پہ نشر بھی ہوگا. آپ کو کیا بات سمجھ آئی ہے کہ کیا پاکستان سے آگے گئے تھے اور پھر انکار ہوا پاکستان کی طرف سے، جس کے بعد امریکہ نے دوبارہ دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، یا پاکستان سے کبھی اڈے مانگے ہی نہیں گئے تھے اور ہم نے پھر بھی انکار کر دیا تھا؟ میرے خیال میں یہ اڈے، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اعلان کر رہے تھے یہ معاملہ اس سے بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، اور یہ ایک مرتبہ مانگے گئے ہیں کئی ماہ پہلے تاجکستان سے بھی، ازبکستان سے بھی، کرغزستان سے بھی. ان سب نے بھی انکار کر دیا اور ہماری ملٹری لیڈرشپ نے بھی انکار کر دیا تھا. اور اس میں امریکی اتنے سنجیدہ اور سیریس نہیں ہے، اس کی امریکہ کی طرف سے کوئی فالو اپ بھی نہیں کیا گیا. پھر اگر ان کو ہماری طرف سے فضائی رستہ ملتا ہے تو امریکیوں کو تو پھر اڈوں کی ضرورت بھی نہیں رہ جاتی. اس لیے میرے خیال میں ابھی تو ان کی طرف سے نہ اڈوں کے لیے کوئی پریشر ہے. وہ معاملہ عمران خان صاحب کے اعلان سے بہت پہلے ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. صحیح مانگے تھے لیکن ان کی طرف سے انکار ہو گیا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ مشرف زید صاحب؟ دیکھیے، یہ جس طرح سلیم نے کہا، یہ جو اڈوں کا معاملہ ہے ایک تو اوور سمپلیفائڈ ہے اور ایک طرح سے ٹرک کی بتی بن چکا ہے. اصل ایشو تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ 2001 سے لے کے اب تک ایک بہت گہرا جو ہے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کا تعلق جو ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان کا جڑا ہوا ہے، اور وہ اس میں ہر عنصر میں بدی نہیں ہے. کچھ ایلیمنٹس تھے جو بہت خراب تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو اور اس خطے میں جو ہے بڑے مسئلے بھی ہوئے، لیکن کچھ اینگل سے پاکستان کو اس کے بڑے فائدے بھی ہوئے. الٹیمیٹلی جو سوال اٹھے گا شہزاد، وہ یہ کہ جب افغانستان میں گڑبڑ ہوگی، فار ایگزامپل افغانستان میں داعش کا جو ہے اگر پڑلا جو ہے وہ اٹھتا ہے، اگر القاعدہ جو ہے وہ پھر سے کنسولیڈیٹ کرتی ہے افغانستان میں، تو اس کے بعد پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا؟ کل کے فرائیڈے ٹائمز میں اعجاز حیدر نے ایک بہت دلچسپ جو ہے مضمون لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جس طرح دیگر اور ممالک نے کراس بارڈر ایکسرسائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے پار ہو کر جو بھی کوئی تھریٹ ہوگی اس کو چیس کر کے اس کو ماریں گے، انہوں نے کہا پاکستان کو یہ چیز افغانستان کے لیے بھی کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے اس ڈیبیٹ کو زیادہ سیریسلی اور زیادہ گہرے نظر سے دیکھنا ضروری ہوگا. ایشو اڈوں کا نہیں ہے، ایشو کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے. بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب اور سلیم صاحب حضرات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے.